السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ کوئی بھی بات ہوگی تو ہم اس پہ فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کو اپنے نفس پہ قابو پانا آتا ہے اور وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کن جگہوں پہ جو ہے وہ نظر انداز کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، چپ رہنا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور کن جگہوں پہ جو ہے وہ ہمیں اگنور نہیں کرنا، برداشت نہیں کرنا، ریئیکٹ کرنا ہے، اور جو ہے وہ چپ نہیں رہنا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کن جگہوں پہ جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے جی بے مقصد بحث۔ بلا وجہ کی بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے وقت کے ضیاع کے۔ بلا وجہ کی بحث میں پڑھنا صرف اور صرف وقت کو ضائع کرنا ہے۔ حکمت میں رہنا وقت کو بچانا ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں۔ بے مقصد بحث میں پڑھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کھلے میدان میں گھومنا، جہاں کوئی راستہ نہ کوئی منزل۔ اور اسی طرح جی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلا وجہ کی بحث میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے بچیں۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے جی اپنے غصے پہ قابو پانا۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو غصہ دلا رہا ہے، یا آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، یا اس طرح سے آپ کو برا لگے، تو آپ نے فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے۔ فوراً سے ریئیکٹ کرنا جو ہے اس میں آپ کی عزت کی بھی کمی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ میں اور اگلے بندے میں کوئی فرق نہیں رہ جانا۔ تو اگنور کرنا سیکھیں۔ جب آپ اگنور کریں گے تو اگلا بندہ بھی سوچے گا کہ میں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے میں نے اس کے خلاف بات کی، اس نے کوئی ریئیکٹ کیوں نہیں کیا۔ اس طرح سے بدتمیزی کرنے والا جو ہے وہ اپنے ہی عمل پہ شرمندہ خود ہی ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی منفی باتوں کو اگنور کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 پہ ہمارے پاس یہی آ جاتا ہے کہ دوسروں کے منفی رویے کو ہمیشہ اگنور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس پہ فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا، چاہے پھر کوئی آپ کے بارے میں کیسی بھی سوچ رکھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اپنے خلاف کوئی بات سنتے ہیں کہ فلاں نے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں نے ہمارے بارے میں ایسا کہا ہے، یا فلاں ہمارے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہے، تو ہم جو ہے وہ فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ اگلے بندے کو کھڑی کھوٹی سناتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے وہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے لڑائی کے۔ جب ہم بحث میں پڑ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اس سے ہم میں اور اگلے بندے میں فرق نہیں رہ جاتا۔ تو آپ کے لیے فائدہ مند بات یہی ہے کہ کوئی بندہ آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، برا خیال رکھتا ہے، یہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی۔ ان چیزوں کو اگنور کرے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، کسی کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا نہیں سوچ سکتی، یہاں تک کہ بہن بھائی ایک دوسرے کے خلاف سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں سے کیا ہی امید رکھیں۔ تو ہمیشہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو دوسروں کی باتوں کو، منفی رویوں کو اگنور کریں۔ اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ایک بہت گندی عادت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چسکے لینے کی اور چسکے دینے کی بہت بری عادت ہوتی ہے۔ اب چسکے کیا ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی نیچر میں ہے کہ وہ بلا وجہ جھوٹی خبریں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بات ہے یا نہیں ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ بری عادت ہے کہ انہوں نے ایک جگہ سے بات سننی ہے، اسے بڑھا چڑھا کے آگے بتاتے جانا ہے، اسی طرح سوسائٹی میں باتیں پھیلتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچیں، اگنور کریں ان چیزوں کو۔ اور اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بری بات پھیلائی ہے، غلط آپ کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، تو اس پہ بھی فوراً سے ریئیکٹ نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ سوسائٹی میں جو ہے یہ سب چیزیں نارمل ہیں۔ ہم اپنی ذات پہ کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہر انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے میری ذات پہ یا میرے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں یا میرے بارے میں یہ بات کی ہے، تو ہم انسانی نیچر ہے کہ اس سے غصہ آتا ہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ انسان وہی ہے جو
غصے کے موقع پہ اپنے آپ کے اوپر قابو پائے اور ریئیکٹ نہ کرے، اگنور کریں۔ اسپیشلی لوگوں کی باتوں کو تو اگنور ہی کرنا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے۔ اس کے بعد جی لاسٹ پہ جو ہے پوائنٹ آ جاتا ہے دخل اندازی کرنا۔ ہم میں سے ایون کہ پوری سوسائٹی کی یہ گندی عادت ہے کہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنے میں، دخل اندازی کرنے میں، چسکے لینے میں، دینے میں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہمیں بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم کسی کے بارے میں اس طرح سے خیالات رکھتے ہیں تو اوبویسلی سوسائٹی بھی ہمارے بارے میں ایسا ہی نیگیٹو سوچتی ہے۔ سب کو یہی ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، صحیح ہو گیا۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کو اگنور کریں، نہ خود کسی کے بارے میں برا خیال رکھیں، اور جب آپ کو پتہ چلے کہ فلاں میرے بارے میں برا خیال رکھتا ہے تو اس چیز کو بھی اگنور کریں۔ ایسی بحث، ایسے غصے میں اور ایسی بلا وجہ کی لڑائیوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کا بھی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں، اپنی زندگی میں خود سکون پیدا کریں۔ آپ نے خود کو خود ہی خوش کرنا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی نے کمفرٹ زون نہیں لے کے آنا، یہ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے بات کی کہ کن جگہوں پہ آپ نے نظر انداز کرنا ہے چیزوں کو۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کن جگہوں پہ چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے جی ظلم اور زیادتی کے خلاف آپ نے کبھی چپ نہیں رہنا، اس کے بارے میں ہمیشہ آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ ظلم، ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آواز اٹھائیں، ساتھ دیں ایک دوسرے کا، یہی انسانیت ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے جی اپنے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ آواز اٹھانا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی جگہ ناانصافی ہو رہی ہے بلا وجہ، تو جب یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ انسانوں کے حقوقوں کا خیال رکھنا ہے، تو اوبویسلی ہم نے اپنے حقوق کا خود ہی خیال رکھنا ہے، ان پہ آواز اٹھانی ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کے حقوق پورے نہیں ہو رہے تو اس کے بارے میں ضرور آواز اٹھائیں، بولیں اور اپنا جو ہے وہ حق لازمی حاصل کریں۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے غیر اخلاقی کاموں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اب غیر اخلاقی کام کون سے ہیں؟ جب بات آپ کی عزت پہ آ جائے، کوئی آپ کی عزت پہ انگلی اٹھائے، تو یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ اس پہ جو ہے وہ چپ نہیں رہنا، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور شٹ اپ کال دینی ہے اگلے بندوں کو۔ اس کے بعد جی نمبر 4 پہ پوائنٹ آ جاتا ہے جی اپنے پیاروں کی حفاظت کرنا۔ آپ نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بچوں سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں بچوں سے تو کیا ہی نفرت کرنی ہے، وہ آپ کی نفرت آپ کے بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ تو ایسے نہ ڈر لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، آپ کی اپنی فیملیز کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے، آپ کے منہ پہ آپ کے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں کچھ رشتوں کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے چپ ہوتے ہیں۔ تو پلیز کوئی ضرورت نہیں ہے، بچے معصوم ہیں، کسی بھی چیز میں ان کی غلطی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس پہ جو ہے ضرور بولنا چاہیے، کسی کو کوئی رائٹ نہیں بنتا آپ کے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ غلط بیانی کرے یا انہیں آنکھیں نکالے، انہیں ڈرائے دھمکائے۔ تو ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اگلے بندوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ ہیں، اور آپ کسی کو یہ رائٹ نہیں دیتے کہ وہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ بلا وجہ ڈرائے دھمکائے یا ان سے جو ہے وہ بد اخلاقی کرے۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے لاسٹ پوائنٹ، خطرناک حالات میں کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں، خطرناک حالات کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ اب خطرناک حالات کون سے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کسی بھی حالت میں جو ہے وہ چاہے آپ کے ساتھ ہوں یا کسی کے ساتھ، ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ کسی کے مال کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا کوئی قدرتی آفت ہے، زلزلہ، سیلاب، یا کسی پہ کوئی بیماری آ گئی ہے، اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو اگنور نہ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور جو ہے وہ کاٹ کے نہ دیکھا کریں۔ اور میرے کانٹینٹ سے آپ نے کیا سیکھا ہے، ان میں سے کن پوائنٹس پہ آپ اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، مجھے کمنٹس میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے۔ میرا کانٹینٹ آپ کو
کیسا لگا لازمی بتائیں۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔